تو کل بروز قیامت جب میرے آقا ہوں گے وہاں ہم سب ہوں گے، وہاں آپ کیا جواب دیں گے؟ کون سا اعمال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرو گے؟ کون سا ایسے اعمال کیے ہو، ایسی کون سی عبادت کیے ہو جو تمہارے بخشش اور مغفرت کے سامان بن جائے؟ آج اتنی برائیاں کر رہے ہو، برائیوں کو جنم دوسرا نہیں ہم دے رہے ہیں۔ ایسی کون سی برائی ہے؟ ایک دور تھا کہ شراب کے اندر غیر قوم یعنی عیسائیت تیزی کے ساتھ اس کو فروغ دے رہے تھے، لیکن افسوس آج سائنٹسٹ اور تحقیقات کرنے والے نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر شراب کو کوئی اگر آگے بڑھا رہا ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی جگہ میں شراب پہنچتا ہے تو وہ ہے مسلمانوں کی قوم میں، مسلمانوں کے علاقے میں، مسلمانوں کے محلوں میں۔ میں نے چونکہ اولیاء کرام کے حوالے سے آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن جب بھی میں منبر رسول پر یا مائک پر کھڑے ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ جب منبر رسول پر ایک امام کھڑے ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں حقیقت میں کئی سوالات ہونے چاہیے، اس لیے کہ آج حالات اور ماحول کس طریقے سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پوری دنیا انتشار اور منتشر ہو کر انتشار میں منتشر ہوتے چلے جا رہا ہے، پوری دنیا اختلاف میں مختلف ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ پوری دنیا پورے ورلڈ کے اندر اگر تحقیقی مطالعہ کرے حقائق کی روشنی میں تو سب سے زیادہ اگر ناکامی کی طرف اور ناکامیابی کی طرف اگر کوئی قوم جا رہا ہے یا قوم آگے بڑھتی جا رہی ہے ناکامیابی کی طرف، پستی کی طرف، تو وہ قوم مسلم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جس قوم کا یہ عالم تھا کہ پوری دنیا کے اندر وہ حکومت کرتے تھے، تخت و تاج ان کے قدموں پر پڑا رہتا تھا، پوری دنیا کے اندر ان کے ڈنکے بجتے تھے، پوری دنیا کے اندر ان کا پرچم بلند ہوتا تھا، لیکن افسوس کچھ صدیوں سے آج یہ قوم مسلم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کسی اس کے دروازے پر، کہ کبھی ان کے دروازے پر، کبھی ان کے دستک پر، کبھی ان کے گھر پر دستک دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء کرام کا ماننے والا بنایا ہے، ان کی محبت میں مر جینے کا سلیقہ بتایا ہے، ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کا ایک راہ دیا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم اولیاء کرام کی تعلیمات کو تو فراموش کر چکے، اور ان کے صرف جتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں ہم ان کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تعلیمات کو سو دور میں نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اولیاء کرام کے حوالے سے اللہ رب العزت اپنے اولیاء کرام کے حوالے سے اپنے بندوں سے خطاب فرما رہا مخاطب ہو کر کے، اے میرے بندو الا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ولی دوست کو کہتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، انہیں خوف نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا، یہیں پہ رک کر کے غوث اعظم کے ایک واقعہ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے غوث اعظم کی شان بھی سنے ہوں گے، آپ نے غوث اعظم کے مقام بھی سنے ہوں گے، آپ نے غوث اعظم کی افضلیت اور فضیلت کے حوالے سے بھی سماعت کیے ہوں گے عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حالات ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ صرف ہم واقعات کو پیش کریں یا واقعات آپ کے سامنے پیش کر کے نکل جائیں، گزر جائیں۔ حالات اس چیز کی اجازت دے رہی ہے جہاں غوث اعظم کے واقعات کو پیش کی جائے وہاں ان کی تعلیمات کو بھی پیش کیا جائے، جہاں غوث اعظم کی کرامتوں کا اظہار اور بیان کیا جائے وہاں غوث اعظم کی کرامت کے ذریعے سے جو ہمیں درس ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، وہ بھی قوم کے سامنے پیش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ان کے مقام پر نہیں جاؤں گا کہ اللہ نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا۔ المختصر، غوث اعظم کے قدموں کے دھول کا صدقہ مل جائے تو اہل سنت والجماعت کا وہ شیر ببل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑے خوب اچھے انداز میں کہا ہے، جس کو اہل سنت جس کو مل جائے درے غوث کا نوری ٹکڑا، اہل سنت والجماعت کا وہی شیر ببر ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کے دور میں غوث اعظم اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے۔ غور سے سنیے، وقت کی قلت ہے۔ غوث اعظم اپنی خانقاہ میں تشریف فرما کے ایک شخص آیا، آپ نے کافی واقعات سنے ہوں گے کہ مریدین آئے جو بھی تمنا حاجت لے کے غوث اعظم نے اللہ کے فضل سے
उनके तमाम हाजतों को पूरी फरमाया, मुर्दों को जिंदा फरमाया। बहुत सारी करामतें आपने समाअत की जो मशहूर और मारूफ, ये भी शायद आपने सुने होंगे। लेकिन जो दर्स देना चाहता हूं, जो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं हालात के एतबार से, आज जहां ईमान पर हमले हो रहे हैं, जहां अकायद पर हमले हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर आज बहुत सारे फितनों का भी जन्म ले रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारे फितने हैं। फितनों से मुराद आज बेफहाशी और यानियत, बेपर्दगी और ये तमाम जो चीजें आज हमारे मुआशरे में जन्म ले रहे हैं, आज ये बहुत तेजी का साथ जो फैल रहे हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इसको किस तरीके से खत्म किया जाए? क्या हम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ करामतें बयान करें? क्या गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ करामतें पेश करें? क्या हम अपने अंदर सिर्फ शिद्दत और इख्तियार करें, शिद्दत को इख्तियार करें? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा गए। एक शख्स आता है और आने के बाद काफ़ी जो है वो दर्द भरी आवाज़ में और आंखें नम रहती है और कहता है, हुजूर मैं बहुत परेशान हाल हूँ। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, आखिर बताओ तो वजह क्या है, आखिर क्या वजह, क्या सबब है, तुम इतने परेशान क्यों हो? अल्लाह अकबर। वो शख्स कहता है, हुजूर मैं आपके मुरीदीन में से हूँ, लेकिन मैं परेशान इस बात पर हूँ कि मेरे कोई औलाद नहीं थे, लेकिन आपकी दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद से सरफराज फरमाया, हमें औलाद दिया, और वो औलाद अल्लाह ने हमें बेटी की शक्ल में हमें बेटी दिया है। और वो बेटी का ऐसा है, 18-19 साल की वो बेटी हमारी, वो अचानक जो है गुस्ल वगैरह करने के बाद वो छत पर चली गई, और मेरा जो घर है वो चारों तरफ से दीवारों से, और इतने बड़े बड़े दीवार है कि वो छलांग लगा के बाहर भी नहीं जा सकती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, या बाहर भाग भी नहीं सकती है। चारों तरफ से सारी चीजें ऐसी है कि वो अपने गलत कदम को उठा नहीं सकती है। लेकिन वो छत पर गई और वहां से जाने के बाद वहां से ही वो जो है गायब हो गई है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आंखों को बंद करते हैं, निगाहों को बंद करते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद आप अपने सर मुबारक को, निगाहों को उठाते हैं, खोलते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, तुम्हारी बेटी मिलेगी। कहा कि हुजूर अभी वो कहाँ है? कहा आज ही तुम्हें मिल जाएंगे, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो जिन्नात के कब्जे में है और चीन की पहाड़ी पर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और एक जिन्नात की जो जिन है, सरकश जिन उसे कहा जाता है, वो तुम्हारी बेटी को अपने कब्जे में कर चुका है, कर लिया है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें यह बात कहना चाहता हूं कि तो अभी रुक जाओ, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं तुम्हें अपना मुसल्ला दे दूंगा, तुम चले जाना। उनके तमाम तरीके बता दिए, और बताने के बाद कहा कि तुम फला पहाड़ पे चले जाना, और वहां के एक जगह होंगे, और सर्कल बना लेना मेरे नाम की, और एक दायरा बना करके तुम वहीं पर अपने मुसल्ला बिछा करके रहना, और वहां पर जिन्नातों का गुजर होगा, बड़े बड़े जिन्नात जाएंगे, और जाने के बाद फिर क्या होगा, तुम पर हमले भी करेंगे। वो सिर्फ गुजरेंगे नहीं, वो सिर्फ वहां से चले नहीं जाएंगे, तुम पर हमले भी करेंगे। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें खौफ नहीं खाना है, इसलिए तुम किसी और का मुरीद नहीं हो, तुम गौसे पाक का मुरीद हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म के मुरीद भी ऐसे हुआ करते थे, पीर पर यकीन भी रखते थे, कामिल यकीन हुआ करता था कि गौस ने कह दिया है तो अब होकर के रहेगा, मुझ पर कोई हमला नहीं कर सकता है, और अगर हमला भी करेगा तो उनका हमला हम पर कारामद साबित नहीं होगा, बल्कि उनका हमला बेफायदा बेमकसद होगा, हम पर उसके हमले नहीं चलेंगे। ऐसी तरीके से गौसे आज़म मुसल्ला दे देते हैं, वो चले जाता है चीन की पहाड़ी पर, और वहां जो चले जाता है वो पहाड़ी पर जाके उसकी निशानदेही करते हैं। वहां जाने के बाद मुसल्ले को बिछा देते हैं, वहां एक बहुत बड़ा रास्ता रहता है, वहां से जिन्नातों का गुजर होता है। अब यहां पर रुक करके मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर गौसे आज़म के दरबार में, खानकाह में, जो वो मुरीद आपका जो मुहिब था, और वो आपके पास आया अपने बेटी की तलाश करते हुए, और कहा कि हुजूर मेरी बेटी गायब होगी छत से, आखिर क्यों वजह, क्या वजह से गायब हुई? वो वजह यह थी कि वो गुस्ल करके बगैर पर्दे के, पर्दे से मुराद, गौर से सुनो नौजवानों, तुम्हारे लिए एक अहम मैसेज है। आज यहां लोगों की शादियां नहीं होती है, उससे पहले के मैसेज और चीटिंग चाटिंग सब चलते रहता गए। वो बगैर पर्दा के, यानी सर पर कपड़े ना रख करके, क्योंकि औरतें जब गुस्ल करती है तो वो बालों को सूखने के हिसाब से, सुखाने के हिसाब से वो कहीं छत पर चली जाती है, या फिर फैन वगैरह होता है तो वहां बैठ जाती ताकि बाल सूख जाए, ताकि हल्का लगे, जो भी चीजें हैं। तो
ان کی بیٹی تو آلریڈی پہلے سے ہی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، اور وہ بیٹی خوبصورت کیوں نہ ہو، غوث اعظم کے صدقے سے ملا تھا نا۔ آج جس کو غوث اعظم کا صدقہ مل جائے تو پھر اس کا کیا کہنا؟ تو غوث اعظم کے صدقہ لینے کی کوشش کرو۔ پھر کیا تھا؟ کہا کہ وہ چھت پر گئی تو ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا اور جناتوں کا اوپر سے گزر ہو رہا تھا، تو ان میں سے ایک جو جن تھا سرکش، وہ ان کی محبت غالب آگے فریفتہ ہو گیا۔ اب یوں کہیں کہ اس کا عاشق بن گیا، دیوانہ، اور وہ اس لڑکی کو جو چھت پر تھی اس کو اپنے ساتھ اٹھا کر کے لے چلا گیا۔ صرف پردہ نہ کرنے کی صورت میں جنات ان کو اٹھا کر لے چلے گئے، لیکن آج کتنی بے پردگی ہے، بے پردگی کے علاوہ آج نوجوان کتنے گناہوں میں ملوث ہیں، اور اس کے علاوہ آج کتنے فتنے جنم لے رہے ہمارے درمیان۔ نوجوانوں اپنے شباب پر ناز کرتے ہو، نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جوانی تمہیں دیا ہے ایک امانت کے طور پر ہے، اسے خیانت مت کرو، اس کا بھی جواب تمہیں دینا ہے۔ تمہاری شادیاں ہوتی ہیں، اس سے پہلے تم گرل فرینڈ بناتے ہو، اس سے پہلے تم اپنی لڑکیوں سے اپنے میسج اور وغیرہ تمام تر چیزوں پہ جو ہے یہ رہتے ہو، ایک ڈیڑھ بجے تک موبائل میں لگے رہتے ہو، فیس بک، انٹرنیٹ، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، کیا یہ سارے گرام اور فیس بک انٹرنیٹ کی دنیا میں لگے رہتے ہو، ہزاروں فرینڈ کی سرکل میں رہتے ہو۔ نوجوانوں کل اللہ کے کیا جواب دو گے؟ اپنے زمینوں کی عدالت میں جاؤ، زمین کی آواز سنو۔ کل بروز قیامت جب رب تم سے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا جواب دو گے؟ رب نے تمہیں کیوں بھیجا دنیا میں؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پڑھے؟ آج ہمیں تو وقت نہیں ملتا قرآن پڑھنے کی، تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ میرے نوجوانوں آج اپنے چہروں سے اپنے داڑھیوں کو بھی نکال دیا ہے، آج تمہارے اندر نماز کی بھی پابندی نہیں ہے، آج ایک فتنے نہیں کئی فتنوں کا جنم لے رہا ہے، لیکن آج تک ہم نے آنکھیں کھولی نہیں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر فتنے کے ساتھ پوری عالمی طاقت مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک ہو کر کے وہ اسلام کی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کی تصاویر کو غلط پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، کب بیدار ہوں گے آپ؟ کب اپنی آنکھیں کھولیں گے؟ رات بھر جاگتے ہو، دن میں سوتے ہو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نبا کے اندر اللہ نے اپنے کلام کے اندر کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے تب تو۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن میں کس چیز کا ذکر نہیں میرے پیارے نبی کے غلاموں دیوانوں؟ کیا نہیں ہے کلام الہی میں؟ اور اللہ نے اپنے کلام میں ایسی کون سی چیز ہے جو ذکر نہیں فرمایا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے احادیث مبارکہ اور اپنے ارشادات کے ذریعے سے اپنی امت کو اور اپنے اللہ کے بندوں کو کیا نہیں بتایا؟ ہر چیز کا طریقہ دیا، ہر چیز کی راہ دی ہے۔ آج آپ تجارت کرتے ہو، تجارت میں بھی جھوٹ، ایسی کون سی برائی جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہر چیز میں جھوٹ، لوگ کاروبار کرے اس میں بھی جھوٹ۔ کوئی سامان خریدنے آتا ہے وہ 10 روپے کے لیتا، لیکن کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو پکا 15 روپیہ میں لیا ہوں، اور آپ کو دیکھ کر کے میں 15 روپیہ میں دے رہا ہوں، باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں ذرا قیامت کا منظر اپنے سامنے رکھو تصور میں۔ ایک مچھر اگر ہمیں کاٹ لے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی تکلیف دے دے برداشت نہیں ہوتا ہے، جنازے کو اپنے کندھوں پر لیتے ہو،
قبرستان میں جا کے دفنا کے تدفین میں لے کے تدفین کر کے چلے آتے ہو، لیکن کبھی نصیحت تم نے حاصل کیا؟ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا کہ تم قبرستان میں جایا کرو؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ تمہیں آخرت کی فکر ہو، آخرت کا تصور تم کر سکے۔ جنازے کو اپنے کندھوں پر دیتے ہو، وہ بھائی، وہ ماں، وہ باپ، وہ احباب، وہ رشتہ دار، وہ تمام کے تمام جو کل تمہارے ساتھ تھے، انہیں کندھوں پر دے کر کے قبرستان سے دفنا کے چلے آتے ہو، لیکن غور کیا کہ کبھی ہمیں اس میں بھی بیٹھ، اس میں ہی سو کر کے ہمیں بھی دفنا کے چلے آئیں گے؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں غور کیا۔ کیا جواب دو گے اللہ کے؟ اللہ کے محبوب کے سامنے کیا وہ دکھاؤ گے جس نبی کی محبت کے دعوے کر رہے تھے، جس نبی کے عشق کے دعوے کر رہے تھے، جس نبی کے عشق کے نعرے لگا رہے تھے؟ اس نبی کے سامنے کل بروز قیامت جب آقا سامنے ہوں گے، وہ چہرے روخ انور ہوگا جن کو دیکھنے کے لیے ہر عاشق تڑپتا ہے۔ وہاں پر جب میرے آقا سامنے ہوں گے، جن کے تعلق سے کسی بہترین عاشق نے کہا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تو کل بروز قیامت جب میرے آقا ہوں گے، وہاں ہم سب ہوں گے، وہاں آپ کیا جواب دیں گے؟ کون سا امان اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرو گے؟ کون سا ایسے اعمال کیے ہو، ایسی کون سی عبادت کیے ہو جو تمہارے بخشش اور مغفرت کے سامان بن جائے؟ آج اتنی برائیاں کر رہے ہو، برائیوں کو جنم دوسرا نہیں ہم دے رکھیں گے۔ ایسی کون سی برائی ہے؟ ایک دور تھا کہ شراب کے اندر غیر قوم یعنی عیسائیت تیزی کے ساتھ اس کو فروغ دے رہے تھے، لیکن افسوس آج سائنٹسٹ اور تحقیقات کرنے والے نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر شراب کو کوئی اگر آگے بڑھا رہا ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی جگہ میں شراب پہنچتا ہے تو وہ ہے مسلمانوں کی قوم میں، مسلمانوں کے علاقے میں، مسلمانوں کے محلوں میں۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، اپنے دل سے سوچو، یہ 4 دن کی دنیا ہے، ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، یہ جوانی آئی ہے جانے کے لیے، ہم آئے ہیں جانے کے لیے۔ ذرا سوچو جب کوئی انتقال ہو جائے خبر دیتے تو کیا پڑھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ کبھی غور کیے نہیں کہیے و انا الیہ راجعون، کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم کس کے لیے کس کی طرف پلٹ رہے ہیں؟ آج پوری دنیا ایک جٹ ہو کر کے آج تمہیں ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کے خلاف بحث مباحثہ ہو رہے ہیں، دشمنان اسلام ایک ہو کر کے اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہمیں 2 وقت کی کیا کہتے ہیں کہ روٹی رزق کی فکر پڑی ہے، لیکن پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کی فکر نہیں ہے۔ جو رزاق ہے وہ آپ کو تو رزق دے گا، کوئی مخلوق رزاق نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشی کر لے، جب آپ آئے ہو تو رب رزاق ہے، کوئی مخلوق رزاق نہیں ہے۔ مخلوق اگر ہوتا تو آپ کا رزق روک دیتا، لیکن خالق خود ہے، اس لیے تم رزق کی فکر مت کرو۔ ہاں، تمہیں بیٹھے بیٹھے رزق نہیں ملے گا۔ آپ نے سنے ہوں گے جمعہ وغیرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ لیکن قرآن پڑھو تب تو۔ خیر، وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، میں اتنا ضرور کہوں گا نوجوانوں سے، تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، ہمیں سب سے پہلے اتحاد قائم کر کے ایک مثال قائم کرنی ہے، اتحاد کی دعوت دے کر کے پوری دنیا کے اندر اگر تمام کے تمام دشمنان اسلام ایک ہو کر کے اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کی صحیح تصاویر کو پیش کرنے کے بجائے غلط تصاویر کو پیش کر رکھے گئے، تو اپنی علم کی روشنی میں، اپنی تربیت کی روشنی میں، اپنے اخلاق کی روشنی میں، اپنی محبت کی روشنی میں ہم غیر کے سامنے ایسے پیش کریں کہ وہ ہمارا مخالف بھی ہو تو وہ ہمارا بن جائے، وہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
لیکن افسوس کہ آج کچھ بھی نہیں. ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال تک، کتنے سال تک زور سے بولے؟ 40 سال تک، 1 2 3 4 سال 5 سال 40 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. بولے نا بھائی، یہ خاموشی زیبا نہیں دیتا کہ محبت کے ساتھ بولے. صرف عشاء کی وضو سے آپ بتاؤ، اللہ اکبر. یہاں تو ایک وضو سے ایک وقت کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ غوث تھے، ان کی شان، ان کے مرتبے، ان کے مقام ہم کیا بیان کریں. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں یا غوث تجھ سے در در سے سگ، تجھ سے غوث. اعلیٰ حضرت نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ تجھ سے سگ اور سگ سے نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ تجھ سے در در سے سگ. اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں. تجھ سے سگ نہیں، تجھ سے در در سے سگ، یعنی اے غوث تیرے در کا سگ ہے اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. خیر اب واقعات میں جو میں پیش کر رہا تھا اس کے سامنے میں جا رہا ہوں. نوجوانوں میں بیدار ہو جاؤ، آ جاؤ اللہ کی گھر کی طرف، رسول اللہ کی سادات و امین کی طرف عمل کرنے کے لیے. اور بولنے والے میدان میں مت رہو، عملی میدان میں آ جاؤ. عمل والے میدان میں پہلے بول، پہلے عمل کرو، پھر بولو، پھر دیکھو قوم کیسے عمل کرتی ہے. آ جاؤ عمل کے میدان میں، اللہ کی گھر میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اختلافات کو ہٹاؤ ورنہ مختلف ہو جاؤ گے. حافظ ملت علیہ الرحمہ نے آج سے کئی سال پہلے فرما دیا اتحاد زندگی، موت اختلاف موت ہے. اتحاد جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتا ہے، اور جو اختلاف ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے. اگر اتحاد گھر میں نہ ہو تو گھر کا موت ہے، اور قوم کے اندر اتحاد نہ تو قوم کا موت ہے. موت سے مراد وہ قوم کبھی کامیابی نہیں کرتی ہے. اس لیے آج اس جامع مسجد کے اندر میں تمام مسلیان سے کو میسج دینا چاہتا ہوں، پیغام. آ جاؤ اس جمعۃ المبارک کے اس جامع مسجد کے اندر یاد کر لو کہ انشاءاللہ دنیا کے کسی خطے گوشے میں رہیں گے، کہیں پر بھی رہیں گے. غوث اعظم نے اگر عشاء کی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کیے ہیں تو انشاءاللہ یہ غلام غوث ہر وقت میں وضو بنا کر کے ضرور ان کے وقت مقررہ پر نماز ادا کریں گے. اور یہ بھی یاد کرو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی جو پوری دنیا کے اندر اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے بینر کو لے کے جو چل رکھے گئے، اور نوجوانوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف جو بلا رکھے گئے، اس پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، اس بینر کی تلے آ جاؤ. انشاءاللہ نوجوانوں تمہاری زندگی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. وہ شخص غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مرید جاتے ہیں، جیسے غوث اعظم نے فرمایا ویسے کرتے ہیں. جناتوں کا گزر ہوتا ہے مختصر، سارے کے سارے جنات جاتے ہیں اور ایک ایک سے، اور سارے کے سارے جب اس شخص کو دیکھتے تو حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دائرہ بنائے تھے اس دائرے کے اندر کوئی داخل نہیں ہو رہے. اور داخل کیسے ہوگا؟ غوث نے فرمایا ہے نا، تو پیر بھی ہو تو ایسا اور مرید بھی ہو تو ایسا یقین والا. آج ہم اور آپ ہوتے تو کہا یار جنات آئیں گے، اب تو یہاں سے بھاگ جاؤ کہ پکڑ کے پٹک نہ دیوے، نہ مار دیوے. لیکن وہ غوث کے مرید تھے، یقین بھی تھا کہ جنات مجھے کچھ نہیں کر سکتا. ان کی ہمت نہیں، ان کی اوقات نہیں کہ غوث اعظم کی مرید کو ہاتھ لگائے یا وہ دائرے کے اندر داخل ہو جائے. المختصر وقت ہو گئے ہیں، کیونکہ وقت کی پابندی ہمارے اندر چیز ہونی چاہیے، رہنی چاہیے. المختصر سارے جناتوں کا گزر ہونے کے بعد آخری میں جناتوں کا بادشاہ کا گزر ہوتا ہے. وہ بھی حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں پہلے کال مختصر کہہ رہا ہوں، لیکن بعد میں وہ جب اندر داخل نہیں ہو پاتے تو وہ کہتے ہیں آخر یہ بتاؤ تم آئے ہو کس لیے؟ کہا ہم آئے نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے. کہا کس نے بھیجا؟ کہا غوث پاک نے بھیجا ہے. آپ تو وہ جناتوں کا بادشاہ بھی جب سنا تو کہا یہ تو کہو کہ غوث پاک نے کیسے بھیجا ہے. کہا کہ میری بیٹی غائب ہو گئے،
پورے چیزیں واقعہ پوری چیزیں تفصیلات بتایا. اس کے بعد اپنے تمام کے تمام جناتوں کو بلایا اور کہا کہ پورا سمندر، دریا، صحرا، جنگل، بیابان، ساری چیزوں کو تم ڈھونڈ دو اور دیکھو اس کی بیٹی کہاں ہے اور کس جن نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے. 2 گھنٹے کے لگ بھگ جناتوں نے تلاش کیا لیکن ملا نہیں. جب نہیں ملا تو آ کے جنات کے دربار میں کہتا ہے کہ جنات کے بادشاہ، اے بادشاہ ہمیں نہیں ملا وہ بچی، لڑکی بیٹی کہاں ہے. کہا کہ کیا تم بات کر رہے ہو، یہ جھوٹ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تم کو تلاش کرنے میں تمہاری کمی کوتاہی ہے. اس لیے کہ جب غوث نے کہہ دیا ہے کہ جنات کے قبضے میں ہے تو جنات کے قبضے میں ہی نہیں ہوگا، اب یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ غوث نے کہہ دیا ہے جنات کے قبضے ہی نہیں ہوگا، اس لیے تمام جاؤ پھر سے تلاش کرو. تمام کے تمام جنات پھر سے تلاش کرنا شروع کرتے. المختصر انہیں مل جاتا ہے. وہ جن کو لے کے آتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ساری چیزیں تھی بادشاہ کے پاس لے کے آتے. سب سے پہلے وہ بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے کیوں کیا اور تمہیں پتہ نہیں تھا کہ غوث اعظم کی مرید کی یہ بچی صاحبزادی بیٹی ہے، تمہیں اسے اٹھانے کے وقت تمہیں یاد نہیں آیا؟ کہا کہ بادشاہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. المختصر یہ کہ ان کی محبت میرے دل میں بیٹھ چکا تھا، اب میں فریفتہ ہو گیا تھا، میں عاشق ہو گیا تھا. ان کی حسن، ان کے جمال ہی کچھ ایسا تھا. المختصر یہ پھر جنات کے بادشاہ نے حکم دیا ان کے سر کو قلم کر دیا جائے. سر کو قلم کر دیا گیا. پھر جو غوث اعظم کے جو مرید تھے ان سے کہا کہ تمہاری بیٹی لے لو اور جا کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سلام عریضہ پیش کرنے کے بعد یہ کہنا کہ جنات کا بادشاہ نے آپ سے معافی طلب کیا ہے کہ ہمیں معاف کر دے. اور یقیناً غوث اعظم کی جلال کا کیا عالم تھا، اگر غوث اعظم جلال میں آ جاتے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کون ہے. غوث اعظم کی جلال سے سب کوئی خوف دہشت میں رہا کرتے تھے. اس لیے جنات کا بادشاہ نے اپنے دل کے اندر دہشت اور خوف پیدا کیا کہ اگر غوث اعظم جلال میں آ گئے تو یہ جنات کی قوم پھر کہیں کی نہیں رہے گی. اس لیے بہتر ہے کہ غوث اعظم سے معافی طلب کر کے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو ان کے ساتھ ان کے پیش کر دیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، المختصر یہ ہے کہ آپ غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال بھی ہو، ساتھ میں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، ان کے مشن کو بھی آگے بڑھائیں، ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کریں، اپنے محبت کا اخلاق کا اظہار کریں. آپ ایک جٹ ہو کر کے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دین و سنت کے خدمت جو بھی ہوتے ہیں آپ سے جیسا ہوتا ہے آپ ان سے منسلک ہو کر کے کام کرنے کی کوشش کریں. ایک اعلان یہ ہے کہ عالمی تحریک غیر سیاسی تحریک سنی دعوت اسلامی کے رکن شورا عالی جناب نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن صادق رضوی صاحب قبلہ رکن شورا سنی دعوت اسلامی اور وہ ذمہ دار نگراں کرلا حضرت تشریف آوری ہو رہی ہے کسی شادی کے تقریب میں. تو میں گزارش کروں گا، ابھی جگہ متعین نہیں کی مقرر، تو جگہ انشاءاللہ جیسے متعین اور مقرر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے جمعہ میں اعلان کر دیا جائے گا. 27 تاریخ یعنی جو آنے والی جو تاریخ ہے 27، اس تاریخ کے اندر عالی جناب صادق رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے، آپ تمام بزرگوں سے، آپ تمام بھائیوں سے کہ آپ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ہمارے رکن شورا اور سنی دعوت اسلامی کے اہم رکن اور ذمہ دار کے بیان میں آپ پہنچیں اور اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. میں گزارش کروں گا 27 تاریخ کو آپ نہ بھولیں. انشاءاللہ اس کے جو اشتہارات اور جو چیزیں ہوگی لوگوں تک میسج پیغام پہنچانے کے لیے اس کے بھی سارے ترکیبات چالو ہیں. میں گزارش کروں گا 27 کو نہ بھولیں. انشاءاللہ جو جگہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. بیان کے دوران اگر کوئی لغزشیں خطائیں ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اتحاد کی زندگی، چین سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو چین سکون اور خوشحالی زندگی عطا فرمائے.